السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ محترم سامعین کرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 24، 25، 26، 24، 25، 26 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا سیدہ مریم نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کے گریبان میں پھونک مارا اللہ کے حکم سے، تو اس پھونک کی وجہ سے سیدہ مریم حاملہ ہو گئی۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر تو دیا، لیکن آگے بڑی آزمائش تھی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرنے کے لیے اپنے اسٹیپ کو آگے لیتے ہیں، اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ان کے راہ میں بے شمار آزمائشیں ہوتی ہیں، آزمائشوں کی خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں، جس کو طے کر کے، جس کو عبور کر کے، اور جس آزمائش کے بھٹی میں تپ کر کے وہ اللہ کا نیک بندہ کندن بن کر کے آگے نکلتا ہے۔ سامعین کرام، سیدہ مریم جو خواتین میں افضل ترین خاتون ہے، جن کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی بلند فرمایا ہے، اور جس کے مقام کو سید ولد آدم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا ہے، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور جب وہ حاملہ ہو گئی تو اب آگے بالکل اندھیرا اور تاریکی، کیونکہ ایک تو شادی شدہ نہیں، دوسرا حمل ٹھہر گیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سماج و معاشرے میں کتنی بڑی درگتی ہونے والی ہے، اور خصوصاً اس صورت میں کہ سیدہ مریم کو ہر دور میں، اس زمانے میں لوگوں نے انتہائی نیک، پاک باز، نیک تینت اور پارسا اور خدا رسیدہ عورتوں میں لوگوں نے شمار کیا۔ انتہائی عابدہ اور زاہدہ لوگوں نے سمجھا کہ بڑی عبادت کرنے والی، بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب رکھنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو انتہائی شوق و رغبت سے پورا کرنے والی یہ خاتون، اور یہ بغیر شادی کے ان کو حمل ٹھہر گیا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ سوچ کر کے سیدہ مریم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہاں سے راہ فرار اختیار کیا، بھاگتے بھاگتے، جیسا کہ کل بتلایا، بیت المقدس سے 6 میل دوری پہ بیت اللحم، وہاں پہ ایک کھجور کے درخت کے تلے انہوں نے پناہ لیا، اور پناہ لیتے ہی افسوس سے کہنے لگی کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، اس سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی، وکنت نسیا منسیا، میں ایسی ہو جاتی کہ میرا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، یہ دن دیکھنے سے پہلے کاش میں مر جاتی۔ اتنی ہلکان ان کے طبیعت کے اندر تھی، اتنا غم اور اتنی آزمائش کے اندر جو وہ پڑی ہوئی تھی کہ وہ موت کی تمنا کرنے لگی۔ لیکن یاد رکھیے، جب کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور اس کے راستے میں آزمائش کا جب طوفان آتا ہے، تو اس طوفان سے پناہ دینے والا رب ہمیشہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی اور مشیت کو پورا کرنے کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھایا، تو رب نے کسی بھی مرحلے میں اس کو نہیں چھوڑا۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سیدنا آدم سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر وہاں سے بھی آگے بڑھیے تو جو تابعین، طب تابعین، محدثین، علماء کرام، جن لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے
رضامندی کو پورا کرنے کے لیے اپنے اسٹیپ کو آگے بڑھایا، اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں اس کے ساتھ تھا۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار ثور میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہی کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، دیکھو ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تو سبھی کے ساتھ ہے، اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو سبھی کے ساتھ ہے، لیکن جو نیکوکار بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اللہ اپنی نصرت و مدد کو ہمیشہ اس کے پیچھے کھڑا رکھتا ہے۔ تو یہی حال ہوا جب سیدہ مریم بالکل اپنے غم سے نڈھال ہو گئی، تو جس جگہ پہ تھی وہاں سے ٹھیک نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فناداہا من تحتہا، اس کے نیچے سے پکارنے والے نے پکارا اللہ تحزنی، غم مت کرو، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے جو اسٹیپ اٹھایا ہے وہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اٹھایا ہے، اور جب تم رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو قدم اٹھائے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حال میں تم کو پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ سامعین کرام، اس کی تفسیر میں مختلف باتیں ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو علاقہ جہاں پہ تھا وہ کھجور کا درخت وہ ذرا اونچے پہ تھا اور وہ نیچے سے پکارنے والے نے پکارا، بعض لوگوں نے کہا نہیں بالکل قدم کے نیچے سے پکارا، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں پیٹ میں جو عیسیٰ ہیں انہوں نے پکارا۔ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس جگہ پر تھی وہ جگہ ذرا اونچا تھا اور اس کے نیچے والے علاقے سے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا، جنہوں نے بشارت دی تھی، جس فرشتے نے بشارت دیا تھا اسی فرشتے نے پکارا جس کو بھول چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ اینی ٹائم ان کے ساتھ مقرر ہے، اس نے پکار کر کے کہا اللہ تحزنی، تم کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قد جعل ربک تحتک سریا، جہاں پر تم ہو اس کے ٹھیک نیچے، تمہارے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ جب انسان بے آب و گیاہ میدان میں ہوتا ہے، کوئی اس کے ارد گرد نہیں ہوتا، تو سب سے پہلے جس چیز کو اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کھانے پینے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے کہا کہ خوشخبری دو، اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت تمہارے جسٹ نیچے میٹھا پانی کا چشمہ اور نہر جاری کر دیا ہے۔ سریا کہتے ہیں چھوٹی سی نہر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا مزید وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، جس کھجور کے درخت کے نیچے ہو، جس کھجور کے پیڑ کے نیچے ہو تم دیکھو وہ سوکھ گیا ہے، لیکن تم اس کی ایک ٹہنی کو پکڑو، پکے کھجور تمہارے پاس آ جائیں گے۔ وہ خشک کھجور کا جو پیڑ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فوراً اس لائق بنایا کہ اس کے اندر کھجور کے پکے ہوئے جو ہے پھل لگ گئے۔ یہاں پر سب سے بڑی بات جو سمجھنے کی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گمان کے ساتھ ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان جس قدر اپنے رب پر یقین رکھے گا اللہ اسی قدر اس کی جھولی کو بھرے گا۔ یقین ہونا چاہیے۔ سیدہ مریم کو اپنے رب پر بے انتہا یقین تھا کہ ہمارا رب کبھی بھی مجھ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اگرچہ انسانی فطرت اور تقاضے کے تحت ان کے دل میں ڈر خوف ضرور تھا، آزمائش کی بھٹی میں جھلس جانے کا ان کو غم ضرور تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو پورا یقین تھا کہ ان کا رب ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ رب نے فوراً کہا کہ فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ اس کو سناؤ خوشخبری کہ تم کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پیروں کے نیچے ابھی چشمہ جاری ہو رہا ہے، اور یہ جو سوکھا ہوا کھجور کا پیڑ ہے اس کے ٹہنی کو اپنی طرف لے کر کے کھینچو اور ہلاؤ، فوراً وہاں سے پھل تم کو پکے نکلیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور سنو تمہارا جو پیڑ ہے اس پیڑ کی ٹہنی کو اپنی طرف کھینچ کر کے ہلاؤ تو ساقط علیک رطبا جنیا، تمہارے اوپر پکے کھجور آ کر کے فوراً گر جائیں گے جو تمہارے کھانے کے لیے کافی ہوں گے۔ یہاں پر سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے تنہائی کی ہولناکی میں فرشتے کی جو آمد تھی جس سے تنہائی ختم ہو گئی، تنہائی کی جو ہولناکی تھی، جو وحشت پن تھا وہ ختم ہوا فرشتے کے آنے کی وجہ سے۔ دوسرا بچہ پیدا ہوا، وہ بھی خوشی کی بات۔ تیسرا کھانے کے لیے پکا ہوا کھجور خاص طور سے اس وقت بہت ہی عمدہ ہوتا ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے زچہ عورت کے لیے، جو بچہ دینے والی جو عورت ہوتی ہے، جو بچہ دیتی ہے، اس کے لیے اس وقت کھجور کا جو استعمال ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مریم کے لیے مہیا فرمایا، اور پینے کے لیے میٹھا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا فرما دیا۔ اب ایک چیز رہ جاتی تھی اور وہ کہ قوم سے لوگوں سے سامنا کیسے ہوگا، قوم سے اور لوگوں سے سامنا کیسے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فکلی، دیکھو کھاؤ، وشربی، اور پانی پیو، میٹھا پانی ہے، وقری عینا، اور بالکل اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لو، تم کو کچھ بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
آج آپ دیکھ سکتے ہیں سیدہ مریم کا مقام کتنا بڑا ہے، اور یہ مقام آج سے نہیں، اسی زمانے سے فوراً بعد اللہ نے ان کا اتنا بڑا مقام کر دیا کہ لوگوں کی نظر میں وہ انتہائی معزز خاتون ہے، جبکہ انہوں نے شادی نہیں کیا، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سیدہ مریم کے مقام و مرتبے کو بلند کیا اور کہا کہ اس روئے زمین پر افضل ترین خاتونوں میں سیدہ مریم ہے اور خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا ہے، یہ مقام ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کھاؤ اور پیو، وقرری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈ رکھو، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم کو اٹھایا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھائیں گے پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب مہیا فرما دے گا جو ہر اعتبار سے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہوا آگے بڑھے گا، جو سیدہ مریم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب ایک چیز باقی رہ گئی ہے کہ بچے کا معاملہ کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر تو کسی آدمی کو دیکھے، یعنی کوئی آدمی اگر گزرتا ہوا ادھر سے چلا آوے یا تم کو ملاقات ہو جائے تو صرف ایک ہی بات کہنا، کیا کہنا؟ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، آج میں نے اپنے رب کے لیے نہیں بولنے کا روزہ رکھا ہے۔ اس زمانے میں اس شریعت کے اندر روزہ جو ہوتا تھا، اس روزے میں کھانے پینے سے بھی پرہیز کرنا ہے اور بولنا بھی نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا کہ نہیں بولنا ہے، جیسا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب پوچھا کہ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کی کیا نشانی ہوگی، تو کہا کہ 3 دن تک تم بات نہیں کر پاؤ گے۔ تو یہ ایسا روزہ ہوتا تھا جس میں ذکر و اذکار تو کر سکتے ہیں لیکن لوگوں سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے اپنے رب کے لیے نہ بولنے کا روزہ مانا ہے۔ یہ بات بھی انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا کہ یہ بات بھی تم کو اشارے سے کہنا ہے، بول کے نہیں کہنا ہے، کہنا ہے کہ یہ کہہ دینا ہے لوگوں کو کہ میں نے اپنے رب کے لیے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے۔ یہ روزہ اس شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں جو روزہ ہے اس میں گندی باتوں سے تو پرہیز کرنا ہے، لیکن لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں، خیر و بھلائی کا حکم دے سکتے ہیں، اپنے کام کرتے ہوئے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن بری باتیں نہیں کرنی ہے۔ کھانا پینا چھوڑنا ہے لیکن بری باتیں نہیں کرنی۔ ہماری شریعت میں ایسا روزہ ہے، لیکن اس شریعت کے اندر جو روزہ ہوا کرتا تھا نہ بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ اور وہی کہا کہ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پس اگر تم کو کوئی بشر ملے، کسی بشر کو دیکھو، فقولی، تو اشارے سے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، آج میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کے روزے کی نظر مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، لہذا آج میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گی۔ سامعین کرام، واقعہ تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے جس کو انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا